ناظرین گرامی، آپ نے تابوت سکینہ کا لفظ تو سن رکھا ہوگا۔ تابوت سکینہ ایک ایسا کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا پوری دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے ہیں۔ ایک ایسا صندوق جس کے وجود کے مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں مذاہب قائل ہیں۔ آخر اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے، اور یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا، اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے بڑے کرشماتی صندوق کے بارے میں جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ تمام حقائق سے بخوبی واقف ہو سکیں۔ ناظرین کرام، تابوت سکینہ دراصل لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا، اور پھر بطور وراثت آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ صندوق حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یوں آپ کے بعد یہ آپ کی اولاد بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ اس طرح یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بطور وراثت پہنچا۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس تابوت میں تورات کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں، حضرت موسیٰ کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اس کے علاوہ منو سلوہ ایک برتن میں اس تابوت کے اندر موجود تھے، تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں بھٹکنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا تھا۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نجات دلا کر ایک صحرا میں پہنچے، اتنے بڑے اور دہشت زدہ صحرا میں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم تنہا موجود تھے، اور وہاں کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لہٰذا اللہ کے حکم سے اس قوم پر من و سلوہ اتارا جاتا تھا۔ یہ تابوت دراصل اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے برکت اور رحمت کا باعث تھا۔ بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی مشکل پیش ہوتی یا جنگ میں ہار جانے کا خطرہ درپیش ہوتا تو اس تابوت کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل اللہ سے جو بھی دعا کرتے وہ قبول ہوتی تھی، اور اس قوم کو سکون حاصل ہوتا تھا۔ اس طرح اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ مگر جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو کر سرکشی کی انتہا کرنے لگے تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی بدولت ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور قوم عمالقہ کے ایک لشکر نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا، اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ کر دیا، اور اس تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر گندگی کی جگہ پر پھینک دیا۔ تابوت سکینہ کی اس بے ادبی پر اللہ پاک نے قوم عمالقہ پر بھی اپنا عذاب نازل کیا، یہاں تک کہ طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہو گئیں۔ لہٰذا قوم عمالقہ کو سمجھ آ گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ دراصل اللہ کا عذاب ہے جو اس تابوت کی بے حرمتی کرنے پر نازل ہوا۔ تو انہوں نے فوراً اس صندوق کو تلاش کر کے بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ یوں یہ صندوق یعنی کہ تابوت سکینہ ایک بار پھر بنی اسرائیل کی قوم کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کا بادشاہ طالوت تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام نے کم عمری میں طالوت کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس وقت دشمن کے ایک سپہ سالار جالوت نے بنی اسرائیل کو مقابلے کی دعوت دی، مگر بنی اسرائیل سے کسی میں بھی جالوت سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے اور جالوت کو قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا، اور بنی اسرائیل قوم کے دلوں میں ان کے لیے محبت قائم ہو گئی۔ لہذا طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی۔ یوں وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بن گئے۔ اس دور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی گئی۔ آپ نے ہی یروشلم کی بنیاد رکھی اور تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل یا محل تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر تقریباً 40 سال تک حکومت کی، مگر آپ کی زندگی میں یہ ہیکل مکمل تیار نہ ہو سکا۔ اس ہیکل کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کی۔ اسی بنا پر اس ہیکل کو ہیکل سلیمانی یا کنگ سلمان ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کے حکم سے جنات کو ان کے تابع ہونے، جانوروں کی بولیاں سمجھنے کے علاوہ ان کو ایسی سلطنت عطا کی گئی تھی جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملی اور نہ ہی کبھی مل سکے گی۔ ناظرین کرام، ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں تقریباً 7 سال کا عرصہ لگا، اور یہ ہیکل سلیمانی 400 سال تک قائم رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں قائم ہوئیں۔ ان کے آپسی جھگڑے اور خون ریزی اتنی بڑھ گئی کہ بنی اسرائیل ٹوٹ کر سلطنت یہود میں تبدیل ہو گئی۔
کچھ عرصہ کے بعد بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہ مل سکا۔ اس واقعہ کے تقریباً 80 سال بعد ایرانی بادشاہ کورش کبیر یا ذوالقرنین، جنہیں سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے یروشلم کا قبضہ چھڑوایا، اور اس طرح یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کر دی گئی۔ اسی وجہ سے ذوالقرنین کو یہودی اپنا مسیحا بھی قرار دیتے ہیں۔ اس طرح ہیکل سلیمانی تو تعمیر ہو گیا، لیکن تابوت سکینہ کو واپس نہ لایا جا سکا، جو پہلے ہیکل کی تباہی کے بعد غائب ہوا تھا اور دوبارہ کبھی نہ مل سکا۔ دوستو، کچھ عرصہ بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس وقت کے حکمران ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا، اور یوں ہیکل سلیمانی بھی دوسری مرتبہ تباہ ہو گیا۔ اس حملہ کے دوران تقریباً 2 لاکھ یہودی مارے گئے اور باقی بچے ہوئے یہودیوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اس حملہ کے بعد کوئی بھی یہودی ایسا نہ بچا جو بتا سکتا کہ تابوت سکینہ کا کیا بنا۔ اس وقت سے آج تک یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے، اور یہودی آج بھی اس تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اس تابوت کو ڈھونڈنے کی غرض سے یہودی بیت المقدس میں بھی آئے دن کھدائی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ پہلے بیت المقدس کی جگہ ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، اور اب وہ دوبارہ سے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ناظرین کرام، آخر یہ تابوت سکینہ کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یہودیوں کا اس بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ اردن کے علاقے میں کہیں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ تابوت سکینہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے، جہاں ملکہ کی تخت پوشی کی جاتی ہے۔ ماہر آثار قدیمہ اور یہودی اسے ڈھونڈنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، مگر در حقیقت یہ اس وقت کہاں موجود ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یقیناً جب تک اللہ پاک اسے خود ظاہر نہ کرنا چاہے اسے کوئی بھی کہیں بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اربرک انفو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل اور آپ دیکھ رہے تھے اربرک انفو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔